بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں لیکن اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اس کو ظلم کرنے سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے عمومی عذاب لوگوں پر آ جائے۔ دوستو، اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو روکنا مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، جیسا کہ اس روایت میں معلوم ہو رہا ہے۔ اور وہ ذمہ داری، اس کی درجہ بندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بیان کیے ہیں کہ کس کے ذمے کتنا کام ہے۔ فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی منکر اور برائی کو دیکھے، اور ظلم سے بڑی برائی کیا ہے؟ اس سے بڑی برائی کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں؟ اس سے بڑی برائی کیا ہے کہ بلا تفریق عوام پر بمباریاں کی جا رہی ہیں اور ان کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ اس سے بڑا اور منکر کیا ہوگا؟ تو فرمایا، جو منکر کو دیکھے سب سے پہلا درجہ ہے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، نہیں جا سکتا، تو اپنی زبان سے آواز حق بلند کرے، مظلوموں کی آواز بنے، مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرے۔ اور فرمایا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر دل سے برا جانے کہ یہ جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے۔ اور فرمایا، ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس وقت جو غزہ اور فلسطین کے حالات ہیں، اور امت مسلمہ میں جو ایک بے حسی ہے، اور امت مسلمہ جو اس حوالے سے ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہی ہے کہ ان کے حق میں جیسے آواز اٹھنی چاہیے وہ بھی نہیں اٹھ رہی، اور ان کے دشمنوں کا، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ بھی نہیں ہو رہا، تو پوری امت مسلمہ اس حوالے سے مجرم ہے۔ اور پہلی جو حدیث ہم نے آج پڑھی ہے کہ اللہ کا عمومی عذاب بھی امت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے تم نے دیکھا، لیکن تم نے اپنی کوشش نہیں کی، جو تم کر سکتے ہو وہ تم نے نہیں کیا۔ آج جمعہ ہے، اور جمعۃ المبارک کو، جمعہ کے بعد مختلف جگہوں پر